دروازہ کھلا رکھنا۔ میں اور شہینہ ایک ہی اسکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ شہینہ میری کلاس فیلو ہی نہیں، بہت پیاری دوست بھی تھی۔ ہم نے اکٹھے BTC کا کورس کیا تھا اور اتفاق سے ایک ہی گاؤں کے اسکول میں ہم دونوں کو ملازمت ملی۔ شہینہ کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ہم ساتھ اسکول کے لیے نکلتی تھیں اور ایک ہی بس میں سوار ہو کر پڑھانے جایا کرتی تھی۔ ہمارا اسکول شہر سے 8 میل دور تھا۔ روز مجھے اور شہینہ کو جانے اور آنے میں 16 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ ہم باتیں کرتی کرتی جاتی تھیں، فاصلہ منٹوں میں طے ہو جاتا تھا اور سفر کا پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ جن دنوں میں یہ واقعہ ہوا، شہینہ کا پہلا بیٹا 1.5 سال کا تھا اور وہ امید سے تھی۔ ہوا یہ کہ میں بیمار ہو گئی اور 15 روز تک اسکول نہ جا سکی۔ ہمارے اسکول میں صرف 3 استانیاں تھیں۔ میرے بیمار ہونے کی وجہ سے 2 باقی رہ گئیں۔ جب میں چھٹی پر تھی تو ان کا حاضر ہونا ضروری تھا، کیونکہ ایک وقت میں صرف ایک استانی ہی غیر حاضر ہو سکتی تھی۔ ہمارا اسکول پرائمری تک تھا۔ 5 کلاسوں کو ہم 3 استانیاں سنبھال لیتی تھیں۔ جب میں بیمار پڑتی تو شانو، میں شہینہ کو شانو ہی کہوں گی کیونکہ میں اس کو اسی نام سے بلایا کرتی تھی۔ اس کو میری کلاس بھی لینی پڑتی تھی۔ میری بیماری کے دوران وہ 2-3 بار میری خیریت دریافت کرنے آئی، مگر بڑی پریشان تھی۔ مصاحبہ، تم جلدی سے اچھی ہو جا، مجھے اکیلے گاؤں کے اسکول جاتے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم کو گاؤں سے اسکول میں پڑھاتے ہوئے، ابھی تک تم کو ڈر لگتا ہے؟ ضرور کوئی بات ہے۔ بولی، تم ٹھیک ہو جاؤ تو بتاؤں گی۔ پھر جب میں ٹھیک ہو گئی اور اس کے ساتھ اسکول جانے لگی تو اس نے بتایا ایک شخص اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جو باقاعدہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ وہ بولی، تم دیکھنا، وہ نظر آئے گا، تمہیں بھی دکھاؤں گی۔ میں جب اکیلی جاتی تھی تو یہ میرا راستہ روک کر بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار بس کے اڈے پر لاری بہت دیر سے آئی تو اس نے ٹھنڈے مشروب کی بوتل لا کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میری پوزیشن تو اتنی خراب ہو گئی کہ کیا بتاؤں۔ اگر لیتی ہوں تو عذاب روحانی، آخر کیوں لوں؟ نہیں لیتی تو اتنے لوگوں میں تماشا بنتی ہوں۔ میں نے یہ کیا کہ وہ بوتل وہاں پر کھڑی ایک بوڑھی بیکارن کو پکڑا دی۔ شکر ہے کہ بس آ گئی اور میں جلدی سے اس میں سوار ہو گئی، مگر اس روز بھی اس نے میرا گھر تک تعاقب کیا تھا۔ میں نے پوچھا، ہے کون یہ شخص؟ شانو نے بتایا، اب پتہ چل گیا ہے، گاؤں کے نمبردار کا رشتہ دار ہے، کچھ دنوں سے اس کے گھر میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس لفنگے کا پتہ میں نے اسکول کی چپڑاسن سے کروا دیا ہے۔ اللہ کرے وہ مائی اب اپنی زبان بند رکھے، کہیں اس بات پر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اب ہم پھر سے 2 ہو گئی تھیں تو شانو کی پریشانی کم ہو گئی۔ اس کی ڈارس بندی، کچھ میں نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، وہ تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ دیکھنا تو صحیح کیسے مل کر اس کو جوتیاں لگائیں گے ہم دونوں۔ شانو اس بات سے اتنی پریشان نہ تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے، وہ پریشان اس وجہ سے تھی کہ کہیں اس کے شوہر کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے، کیونکہ طارق بہت شکی مزاج تھا۔ یقیناً وہ اس سے باز پرس کرنے سے پہلے ہی کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا۔ شانو بیچاری طارق سے بہت ڈرتی تھی۔ اس روز دوپہر کا 1 بجا تھا۔ ہم دونوں لاری اڈے پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھیں۔ بس روز 12:45 پر آ جایا کرتی تھی۔ آج نہ جانے کیا وجہ تھی، بس آتی نظر نہ آ رہی تھی۔ ہمیں 15 منٹ بھی بھاری لگ رہے تھے۔ شانو کی امی صبح اس کا بیٹا اپنے گھر لے جاتی تھی اور پھر اس کے گھر آنے سے ذرا پہلے بچے کو لے کر شانو کے گھر آ جاتی تھیں۔ شانو بے چینی سے گھڑی دیکھ رہی تھی کہ امی آ چکی ہوں گی، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دراصل اس کو اس نوجوان سے خطرہ تھا، کہیں وہ تنگ نہ کرے۔ اس نوجوان کا نام منور تھا۔ اس کا اندیشہ درست نکلا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا ہاتھ میں گنے کے رس کے 2 گلاس لے کر آیا اور ہمیں دینے لگا۔ میں نے کہا، لڑکے تمہیں کس نے کہا تھا یہ لانے کو؟ ہم نے تو نہیں منگوائے۔ وہ بولا، بس کے کنیکٹر نے کہا ہے، وہ سامنے ہوٹل میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ان اسکول والیوں سے کہو آج بس 3 بجے آئے گی کیونکہ آج ادھر کی ٹریفک بند ہو گئی ہے۔ ایک وزیر دورے پر جا رہا ہے، اس کی گاڑی گزرنے والی ہے۔ اس کی بات سن کر ہم پریشان ہو گئیں۔ شانو نے پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان مسکرا رہا تھا۔ وہ بولی، مصاحبہ، یہ گلاس منور نے بھجوائے ہیں، وہ دیکھو سامنے۔ میں نے دیکھا وہ واقعی مونچھوں پر تاؤ دے کر سینہ پھیلائے فخر یا انداز سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔
میں نے گلاس لڑکے خاص سے لے کر ان میں بھرا ہوا رس زمین پر اڈیل دیا اور لڑکے سے کہا، جس نے یہ گلاس بجوائے ہیں اس کو کہنا اگر اب ہمارا پیچھا کیا تو یاد رکھنا تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ لڑکا چلا گیا۔ شانو بولی، کمبخت یہ تو نے کیا کیا؟ یہ بہت خراب لوگ ہیں۔ اسکول کی مائی بتا رہی تھی کہ بڑے خطرناک ہیں، نہ جانے اب یہ شخص ہم سے اپنی توہین کا کیسا انتقام لے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، روز روز کے مرنے سے ایک دن کا مر جانا اچھا ہے۔ نہ کسی سے اس کی شکایت کرنے دیتی ہو، نہ تم اس سے خود کچھ کہتی ہو۔ ادھر یہ ہے کہ روز بروز اس کی ہمت بڑھتی جاتی ہے۔ آخر تمہاری کیا صلاح ہے؟ اگلے روز مجھے اپنے تایا کے بیٹے کی شادی میں جانا پڑ گیا اور میں اسکول نہ جا سکی۔ شانو اکیلی ہی گئی۔ اس دن بدبخت اس کو گھیرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ہمارے اسکول کی چھت کا ایک شتیر چٹک گیا تھا، جس سے چھت گر پڑنے کا شدید خطرہ لاحق تھا۔ ہم نے اس کی اطلاع محکمہ کو بھجوائی تھی۔ اس دن چھت کا معائنہ کرنے گاؤں کا چیئرمین، ٹھیکیدار وغیرہ آئے تو یہ بھی ساتھ تھا۔ یہ لوگ چھت دے کر چلے گئے۔ استانیوں نے پردہ کر لیا۔ مائی نے انہیں کمرہ جا کر دکھایا تھا۔ ذرا دیر گزری کہ یہ بھی آ گیا۔ کہنے لگا، یہاں معائنے کی فائل رہ گئی ہے، وہ اٹھانی ہے۔ فائل وغیرہ کوئی نہیں تھی۔ استانی جی سے پوچھو، انہوں نے اٹھائی ہوگی۔ شانو بیچاری سمجھی نہیں کہ کون شخص ہوگا۔ جب اس نے ڈیوٹی پر آ کر بات کی تو یہ بولا، آپ شہینہ بی بی ہیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پھر اس نے مائی سے کہا، اماں تم چیئرمین کے گھر سے فائل لے آؤ۔ مائی چلی گئی۔ اب اس کو بات کرنے کا موقع ملا۔ کہنے لگا، شہینہ میں نے تمہاری ایک جھلک دیکھی تھی اور تمہارا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اگر مجھ کو ٹھکراؤ گی تو اچھا نہ ہوگا۔ میں بہت اثر سوکھ والا آدمی ہوں۔ شہینہ نے کہا، تم جو بھی ہو مجھے کیا، میں ایک شریف عورت ہوں، شادی شدہ ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں۔ اللہ کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ اس نے کہا، یاد رکھنا تبادلہ تو میں تمہارا یہاں سے ہونے نہیں دوں گا، لیکن جس دن تم نے یہ نوکری چھوڑ دی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس نے لفافہ آگے بڑھا کر کہا، جو ہوگا اس میں لکھ دیا ہے، یہ لو پڑھ لینا۔ شہینہ نے بھی جرأت سے کام لیا۔ اس نے لفافہ پھاڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیا جہاں وہ کھڑا تھا اور بولی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر اب تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد شہینہ نے بیماری کا بہانہ کر کے چھٹی لے لی۔ وہ شوہر سے کہتی تھی مجھے نوکری نہیں کرنی، مگر ڈر کے مارے یہ نہیں کہتی تھی کہ میں نے چھٹی کیوں لی ہے۔ میں نے شہینہ سے بہت کہا، تم مجھے طارق بھائی سے بات کرنے دو، میں ان کو سمجھاؤں گی کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، وہی کم بخت تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ کہتی تھی، مصابہ تجھ کو نہیں معلوم طارق کیا ہے، یہ یا تو جان دے آئے گا یا کسی کی جان لے آئے گا اور پھانسی چڑھ جائے گا۔ میں اس کے مزاج سے ڈرتی ہوں۔ ہم نے اگر اسے یہ بات بتا دی تو جھگڑا لازمی ہے۔ پھر مجھے شانو نے بتایا کہ چھٹی ختم ہونے والی ہے اور اب وہ استعفیٰ دے دے گی، کیونکہ آگے چل کے یوں بھی 2 بچوں کی ماں بن جائے گی، تو پھر 2 کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ امی نے ایک بچہ پال دیا ہے، اب دوسرا نہیں پالیں گی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ طارق گھر پر نہ تھا۔ ایک لڑکا گھر آیا اور رکا دے کر چلا گیا۔ رکا منور کا تھا، لکھا ہوا تھا، میں بھی دن کا پکا آدمی ہوں، تمہیں بھولا نہیں ہوں۔ تم نے اسکول آنا چھوڑا ہے تو میں تمہارے گھر کے نزدیک آ کر رہنے لگا ہوں۔ کبھی جب تمہارا شوہر گھر پر نہ ہوگا تو کسی بہانے گھر آ کر دیدار کر لوں گا۔ شانو نے رکا پڑا تو ڈر گئی۔ اس نے مجھے رکا تو نہ دکھایا، کہتی تھی آگ میں جھونک دیا ہے، مگر اب وہ گھر میں اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی۔ طارق بھائی ذرا شام کے بعد گھر سے باہر جانے لگتے تو انہیں روکتی، منت کرنے لگتی کہ مت جائیے، مجھے اکیلا گھر میں ڈر لگتا ہے، میرا دل گھبراتا ہے۔ طارق آخر مرد تھا، مرد آزاد طبیعت ہوتا ہے، کب تک کوئی عورت اس کو اپنی مرضی سے روک سکتی ہے؟ طارق شانو کی اس قسم کی روک ٹوک سے تنگ آ گیا تھا، پھر بھی وہ شانو کا کہا مان لیتا تھا اور شام کے بعد گھر سے باہر رہنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے بیوی سے کہا، شانو کتنے دنوں سے میں تیرا کہنا مان کے گھر سے باہر نہیں گیا، قیدی بن گیا ہوں، آج تو مجھے مت روکنا، میں فلم دیکھنے ضرور جاؤں گا، میں نے دوستوں سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ شانو بولی کہ آج تم مت جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کل چلے جانا۔ طارق جانتا تھا وہ روز ہی ایسا کہتی ہے۔ اس نے جان چھڑانے کو کہا، اچھا میں فلم دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا، سامنے والی دکان پر جا رہا ہوں، اچھا 5 منٹ میں آ جاؤں گا، تو دروازہ بند مت کرنا، کھلا رکھنا۔ اس نے تو اس لیے کہا تھا کہ شانو اس کی بات کا یقین کر لے وہ اور اس کو جانے سے نہ روکے۔
مگر شانو سمجھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور ابھی آ جائے گا۔ اس بیچاری نے دروازہ بند نہ کیا اور بچوں کو سلانے کے لیے اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ پھر بچے کو سلاتے سلاتے نہ جانے کیسے اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ منور کا ایک آدمی جو طارق بھائی کا نیا دوست بنا تھا، اس کو دوستی کا چکر دے کر سلما لے گیا۔ شانو گھر میں اکیلی تھی۔ منور کو موقع مل گیا اس ضدی آدمی نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے، اور شانو کو نیچا دکھانے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ جب وہ شانو کے سرہانے پہنچا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سرہانے منور کو کھڑا پایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر جلد ہی منور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا وہ منظر تو کوئی نہ دیکھ سکا، البتہ جب فلم دیکھ کر طارق بھائی لوٹے تو شانو اس دنیا میں نہ تھی۔ شکر ہے ظالم نے معصوم بچے کو زندہ رہنے دیا۔ بہرحال ڈاکٹروں نے یہی رپورٹ دی کہ شانو نے اپنی عزت بچانے کی خاطر جان دے دی ہے۔ میں تو جو کچھ جانتی تھی سب طارق بھائی کو بتا دیا تھا۔ انہوں نے منور کے خلاف رپورٹ بھی درج کروائی تھی۔ شانو کے جسم پر چاقو کے گہرے زخم تھے۔ اس نے بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے ہوئے جان دی تھی۔ منور کچھ عرصہ حوالات میں رکھا، پھر عدم ثبوت کی بنا پر سزا سے بچ گیا۔ اس دنیا میں اپنے جرم کی سزا سے چھوٹ گیا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اگلے جہاں میں نہیں چھوٹ پائے گا۔ کاش میں اس کے خلاف گواہی دے سکتی تو شاید اس کو سزا ہو بھی جاتی، مگر میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور تھی۔ آج بھی شانو کا زخم دل میں خرا ہے اور ہمیشہ خرا ہی رہے گا۔